کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال ہونے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ تو میں آپ کو بتا دوں اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنے کا خود اہتمام کریں گے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، نہ رکھنے پر گنہگار ہوگا۔ 1000 روزہ رکھتے ہیں تو اس سے بھی افضل ہے رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رکھنا۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسرے تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ رمضان کے مہینے میں مرنے والا سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ معزز سامعین اور سامعات، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انسان کے لیے پورا 5 دنیا یعنی 5 عالم ہے۔ پہلا عالم عربہ، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم حشر اور نمبر 5 عالم آخر۔ ہر انسان کو ان تمام دنیا اور ان 5 عالم سے گزرنا ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ انسان کے رہنے کا اور جگہ اور وقت الگ الگ ہو، لیکن ہر کسی انسان کو اس سے گزرنا ہے اور اللہ رب العزت نے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ عالم عربہ سے عالم دنیا میں آنے کے لیے وجہ والدین یعنی ماں باپ بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے عالم دنیا سے برزخ میں جانے کے لیے وجہ موت بنتی ہے۔ اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال ہونے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک میں انتقال ہونے والا شخص سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کر جائے تو اس کے اوپر عذاب قبر بھی نہیں ہوگا اور حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی میدان محشر میں اس کے لیے آسانیاں بھی فرمائیں گے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرنے کا خود سے ہی اہتمام کریں گے اور اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں انتقال کر جائے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جو یوم العرفات یعنی 9 ذی الحجہ کو انتقال کر جائے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جو صدقہ دیتے وقت انتقال کر جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گنہگار پر عذاب قبر ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی رمضان یعنی روزے کی حالت میں اگر انتقال کر جائے تو قیامت تک اللہ رب العزت اسے روزے کا ثواب ہی دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کر جائے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان بچا ہو اور دین اسلام پر انتقال ہوا ہو، وہ مسلمان ہو، جب اس کا انتقال ہو رہا ہو تو اس وقت وہ مسلمان ہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت اس کے قبر میں نہ اس سے حساب و کتاب ہوگا اور میدان محشر میں اس کے لیے آسانیاں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنے کا خود اہتمام کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے اور جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور آگے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا
کہ محروم رہا وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پا جانے کے بعد بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ اپنی بخشش کب کروائے گا، وہ اپنی مغفرت کب کروائے گا؟ اور اگر انسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کر جائے تو وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک گنہگار کو جہنم میں داخل کیا جائے گا لیکن جہنم کی آگ اس سے دور بھاگے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت یہ جان جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے تو پھر میری امت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی، تمنا کرے گی کہ پورے سال رمضان المبارک ہی رہے، یعنی پورے سال رمضان ہی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب روزہ رکھا کرتے تھے۔ پورے مہینے اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو وہ روزے دار کتنا خوش نصیب ہے جو روزے کی حالت میں انتقال کر جائے، تو اس کو روزے کی حالت میں قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر انتقال کر جاتا تو قیامت تک اس کو روزے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر انسان اور ایک بات اور ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن کریم نازل ہوا، اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا، اور جو کہ ہر مسلمان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، نہ رکھنے پر گنہگار ہوگا۔ اور یاد رکھیے روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ بھی دیا جاتا ہے۔ اور اعتکاف، لیلۃ القدر جیسی راتیں جو ہیں اس میں اللہ رب العزت انسانوں کو بخشش دیتا ہے، انہیں بخشتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو جہنم کی آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اور رمضان میں جو روزے کو رکھتا ہے تو اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل کرے گا۔ یہ ساری وجہ ہیں جو کہ رمضان المبارک اتنا افضل اور اتنا فضیلت کا حامی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور اسی طریقے سے رمضان کے بارے میں کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ ایسے ہی تمام مہینوں میں افضل ہے جیسے قرآن کریم تمام کتابوں پر افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ ایسے تمام مہینوں میں فضیلت رکھتی ہے جیسے کہ میں تمام انبیاء اکرام میں فضیلت رکھتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان ایسے ہی فضیلت کا حامی ہے جیسے کہ تمام مخلوق میں اللہ رب العزت کو اہمیت اور اللہ رب العزت کو جو فضیلت حاصل ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ابن آدم کے ایک نیکی کو بڑھاتے ہوئے 10 گنا کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ 700 گنا نیکیاں بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی کیا حد ہے اس کو میں خوب جانتا ہوں، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب بھی عطا کروں گا۔ روزے کا اجر و ثواب کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں،
ताकि हमारी बख्शिश हो सके और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमसे खुश हो सके। हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनका कहना यह है कि जैसे कि रमजान का महीना है, उसमें एक रोजा रखना, एक रोजा अगर आप रखते हैं तो हर महीनों में अगर आप 1000 रोजा रखते हैं तो उससे भी अफजल है रमजान के महीने में एक रोजा रखना। और आगे कहते हैं कि रमजान के महीने में एक बार तस्बीह कहना ऐसे है जैसे कि पूरे महीने आप 1000 बार तस्बीह कहें तो एक तस्बीह ये रमजान के महीने में ज्यादा फजीलत रखती है। और रमजान के महीने में एक रकत पढ़ना तमाम महीनों में 1000 रकत पढ़ने के बराबर है। आखिर में आप लोगों को एक हदीस और बताना चाहूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र जो है ये कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अगर कोई शख्स मोमिन है तो उसके लिए कब्र जन्नत के बाग में से एक बाग है, उसको खुशबू मिलता रहेगा और वो चैन से जन्नत की हवा को खाते हुए अपना आराम से मजे से सोता रहेगा। और रही बात काफिर की, तो काफिर के लिए वो जहन्नम का एक घड़ा है जिसमें उसको दुख और तकलीफ के अलावा कोई चीज हासिल नहीं होगा। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस बाबरकत महीने का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की मगफिरत कर दे, ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को बख्श दे, ऐ अल्लाह हम सबको तू जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।